ابھی ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، ایک اس سے ضمن کوشچن ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل کو پتہ ہے کہ شیئرنگ اور وائرل ہونے کا ایک دور ہے. اب ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم شیئر کر دیتے ہیں. اچھا، بینگ آڈینس شیئر کر دیتے ہیں، اور اگر بینگ آپ کانٹینٹ کریٹر ہے، کوئی کانٹینٹ اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی تھمب لائن پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر ہم بات کریں دین کی تو کیا یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور اگر ہم شیئرنگ کرتے ہیں تو جو ایک حکم بھی ہے دین کا کہ آپ تحقیق کر لیا کرو، پہلے تحقیق کیے بغیر آپ کوئی بات آگے نہ پہنچاؤ. تو اگر اس زمرے میں بات کی جائے تو کیا آپ کے خیال میں یہ رویہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے اس لیے موبائل نکالا، آپ کی بات بڑی اہم تھی. ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک چینل پہ ایک حدیث شیئر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنے والے سال ہوں گے نا جی، یہ دھوکے کے سال ہوں گے. ایک وقت آئے گا کہ جو دھوکے کے سال ہوں گے اور ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، ایمانت دار کو جو ہے وہ خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو ایمانت دار سمجھا جائے گا، اور روبیزہ بھی باتیں کرنے لگے گا. کون سی باتیں؟ روبیزہ ایک لفظ بولا نا. صحابہ نے پوچھا کہ روبیزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بیوقوف آدمی بھی عوام کے اہم معاملات میں باتیں کرنے لگ پڑے گا. بیوقوف آدمی بھی یہ قرب قیامت میں ہوگا کہ بس وہ پیارا ہے، یا بس اس کے چلنے کا انداز ایسا ہے، یا بس اس کے پاس لینڈ کروزر ہے اور وہ وائرل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا کو جینے کے طریقے سمجھا رہا ہے. تو بیوقوف آدمی بھی عوام کے معاملات میں بولے گا اور عوام اس کو ہاتھوں ہاتھ لے گی. تو یہ دجل کا دور ہے جس کے اندر ہم زندہ ہیں، یہ نو ڈاؤٹ. اور جس طرح آپ نے آیت کا حوالہ بھی دے دیا سورہ حجرات کی کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. اور اسی طریقے سے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جب آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق بات کو آگے پھیلائے. اس سوشل میڈیا کے دور میں پرابلم یہ ہے کہ ہم پرانے دور میں تو آپ 4 بندوں کو بات کہہ دیتے تھے. آپ نے یہاں ویڈیو پوسٹ کرنی ہے اور اس کو 1000 لوگوں نے دیکھ لینا ہے. آپ نے واٹس ایپ اسٹیٹس لگانا ہے، اس کو 100-200 لوگوں نے دیکھ لینا ہے. اور آپ نے کسی گروپ میں ایک چیز فارورڈ کرنی ہے تو وہ آگے سے ملٹیپل ٹائمز فارورڈ ہو جانی ہے. تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے ہم خیر اور شر کی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی، کہ آپ کے گناہ کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے جب آپ ایک غلط چیز شیئر کرتے ہیں یا مس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری کنٹینٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ مس انفارمیشن پر ہی چل رہی ہے. کوئی ایسی بات کرو، بلکہ ہم کنٹینٹ کریشن کو جانتے ہی ہیں کہ کوئی نا کنٹینٹ کے اندر کوئی ایسی لازمی بات کر دو کہ عوام آپ کو گالیاں دے یا عوام آپ سے اختلاف کرے، یا کوئی جان کی غلطی کر دو کہ لوگ کمنٹ میں آپ کو کریکٹ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب کمنٹ زیادہ آئیں گے تو انگیجمنٹ ہوگی تو ریچ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اور ہک لگیں، ایسی کوئی ویڈیو ٹائٹل لگا دیں کہ وہ بات ہی نہ ہو جو ویڈیو کے اندر ہو رہی ہے، یا مطلب کوئی ایسی بات آپ کر رہے ہو جو اندر نہ ہو، تو بنیادی طور پر لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. یعنی کہ جھوٹ ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے، دجل ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے. سچی بات جو ہوتی ہے چونکہ وہ جذباتی بات نہیں ہوتی، وہ پورا انالیسس ہوتا ہے، وہ سننے کا مزہ نہیں آتا، اس میں ڈوپامین نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک پھیکی سی بات ہوتی ہے. اب اس کا کیا مزہ، یا جس میں آپ نے کسی کو ادھیڑا نہ ہو یا کسی کو لتاڑا نہ ہو تو پھر کیا مزہ. وہ ایک کیلکولیٹڈ سی بات ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی. تو اس جنریشن میں جہاں ہم نے اس کی بات کرتے ہیں تو ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں، جو چیز سننا چاہتے ہیں، جب تک ہمیں مزہ نہ آئے، لطف نہ آئے، ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. اور یہ ایک فتنہ ہے کہ ہم سچ نہیں سننا چاہتے، ہم مزیدار بات سننا چاہتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، جس میں مزہ آئے. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ جھوٹ مزید پھیلنا شروع ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسلام بیلنس پرسنالٹی کی بات کرتا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پروپوگینڈا جو ہوتے ہیں، لیکن وہ جو واقعہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، اس میں بیک گراؤنڈ میں واقعہ یہ ہے کہ کسی بندے نے مشہور کر دیا کہ فلانے قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس جھوٹی خبر کی وجہ سے انہوں نے ایک دستہ روانہ کرنے لگے یا کر دیا کہ جا کے بھائی ان سے زکوٰۃ لیں، یعنی ان پہ روانہ کر دیا، ایک باقاعدہ جنگ کے لیے روانہ کر دیا. تو پھر انہیں خبر ملی کہ یہ جھوٹی خبر تھی. یعنی اس پروپوگینڈا وہ ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے نتیجے میں ایک بڑا فیصلہ کر بیٹھے. یا آپ بات سمجھتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ تو پروپوگینڈا یا ایک جھوٹ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہر کسی کو اپنی ذات میں لے سکتی، اور ہم پروپوگنڈے کے دور میں زندہ ہیں. ہمارے جو ایجنڈاز ہیں وہ پروپوگنڈس کے تھرو چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جھوٹ کے دور کے اندر، فتنے کے دور کے اندر کیا لے رہے ہیں، کیا بات ہے، اور اس کو کیسے شیئر کرنا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے، اس کو سننا ہے. میرا خیال ہے کہ جو سمجھدار لوگ اگر آپ کے پلیٹ فارم سے ہماری بات سنیں تو اس کے پیچھے نہ جائیں کہ یہ بات سنی جائے گی، اس کے پیچھے جائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ چیز اگر آپ کر لیں گے تو آپ باقی دنیا میں، یہ دنیا تو ایسی رہنی ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی میں بیلنس آنے کے لیے یہ چیز بڑی ہے. اچھا، کانٹینٹ تو بننا ہے، دور کانٹینٹ کا ہے، کانٹینٹ چلنا بھی ہے، کانٹینٹ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے، یوتھ نے، جین زی نے، آپ نے ابھی ذکر بھی کیا ہے.
تو اس کا آج کے دور میں، اس ماڈرن دور میں آپ کے نزدیک اسلامک کیا وے ہو سکتا ہے؟ کیسے کنٹینٹ کی شیئرنگ کو پرکھا جائے یا کیسے کنٹینٹ کو بنایا جائے؟ کوئی اگر آپ اس میں بات کرنا چاہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ کی آڈینس ہے آبویسلی آپ نے کوئی بورنگ چیز تو آپ نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کچھ ٹیکٹکس تو بہرحال استعمال کرنی ہوتی ہیں لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے, اور وہ جو مناسب ہیں, ڈیسنٹ طریقہ کار ہیں جن میں جھوٹ نہ ہو, دجل نہ ہو. ایک اچھا ہیومر بھی ہو سکتا ہے جائز حدود تک جو ہے, جو کیونکہ ہماری جنریشن ہیومر کو بڑا پسند کرتی ہے, تو جو مذاقی حدود ہیں ان کے اندر آپ ساری چیزیں وہ کریں. لیکن یہ ہے کہ اصل چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹل آپ کی پرسنالٹی ہے جو لوگوں کو انسپائر کرتی ہے. آپ کا دا وے یو ٹاک, آپ کے بات کرنے کا طریقہ, آپ کی کمیونیکیشن, جس کا بہت زیادہ دین زور دیتا ہے. جس سورہ حجرات کی ہم نے بھی بات کی, اس کا جو اگلا چیپٹر ہے مذاق نہ اڑاؤ, غیبت نہ کرو, تانے نہ دو, لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو, وہ پورا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. اور دین ہے ہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا نام. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس آنے کا دل کرے, جس کی محفل میں بیٹھنے کا دل کرے, اور جس کے لوگ قریب ہیں. جس طرح حضور کے متعلق فرمایا کہ یہ آپ کی نرم مزاجی ہے کہ یہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ لنفذوا من حولک, آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. ہمارے ہاں جو بندہ دین کی طرف جاتا ہے اس کے لوگ قریب آنے کی بجائے وہ اس طرح کی شخصیت بن جاتا ہے کہ لوگ اسے دور بھاگتے ہیں. تو کوئی مسئلہ تو اس کے اندر بھی ہوگا نا, کہ دین آپ کی شخصیت سازی کرنا چاہتا ہے, آپ کو ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھیں تو لوگوں کو خدا یاد آئے. لیکن آپ جب دین کی طرف آتے ہو, یہ جتنے لوگ جوانی میں توبہ کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں, فتویٰ باز بن جاتے ہیں, یا وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ لوگ ان کے قریب نہیں آنا چاہتے. تو بہرحال آپ کچھ اپنے اداؤں پہ بھی ذرا غور کریں نا کہ آپ کون سا دین سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی شخصیت کو بنانے کا نام دین ہے. اور جو آپ کا سوال تھا کنٹینٹ کریشن, تو میرا خیال ہے کہ اصل چیز آپ کی پرسنالٹی ہے. آپ کی پرسنالٹی, آپ کی بات اور آپ کی باتیں. اور یہ بات بھی کی جانی چاہیے کہ جو باوزن بات کرتے ہیں اور جو نپی تلی بات کرتے ہیں اور جن کی بات میں کوئی ڈیپتھ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کوئی رسپانس نہیں ملتا. بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, میں کام دیکھ رہا ہوں کہ جو لاجیکل جین زی جہاں ڈوپامین ایڈکٹ ہے وہیں یہ لاجک پر بھی بہت زیادہ مرتی ہے. آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے, ایون ہمارے ہاں دین کے لوگ بھی جو بات کرتے ہیں, جو لاجیکل بات کرتا ہے اس پر لوگ بہت جاتے ہیں, اور جو جذباتی باتیں کرتے ہیں یہ جنریشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ بات تو ہے نا یار, یعنی جہاں ڈوپامین والا مسئلہ ہے وہاں پر لاجک بھی اس جنریشن کے اندر پورے طریقے سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی آپ کا کام کرنے کا انداز اور بات کرنے کا انداز میرا خیال ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو کر سکتا ہے. وہ ساری حدود ہے کہ دین کی جتنی حدود ہے نا ان میں برکت ہے. ہم کہتے ہیں کہ سچ جس طرح ہے نا کہ سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے. وہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو بندہ کمیٹیڈ ہو کے اگر ٹھیک راہ پہ رہے نا, اور جو سے شارٹ کٹ سے جو نظر آ رہے ہیں نتائج ان پر نہ جائے, تو کچھ دیر بعد جو سکسیس اس کو ملتی ہے وہ کئی طرح کے شارٹ کٹوں سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے.